یہ بات ہے اس غفلت کی، یہ بات ہے اس تکبر اور غرور کی جس نے مکہ کے سرداروں کو اندھا کر دیا تھا۔ حساب کون سا حساب؟ محمد کہتا ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہوں گے، یہ سڑی گلی ہڈیاں کیسے کھڑی ہوں گی؟ ارے چھوڑو ان باتوں کو، ہم مکہ کے سردار ہیں، ہمارا کیا حساب؟ یہ سب کہانیاں ہیں۔ یہ بات ہے اس مذاق کی جو چھوٹی نیکی اور چھوٹے گناہ پر اڑایا جاتا تھا۔ دیکھو اسے، ایک کھجور دے کر جنت خریدے گا۔ یہ ذرہ بھلا کیا وزن رکھتا ہے؟ ان کے نزدیک وزن صرف مال کا تھا، اونٹوں کا تھا یا مکہ کے بلند پہاڑوں کا تھا۔ ان کے اسی انکار، اسی مذاق اور چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ یہ بات ہے اس آخری زلزلے کی جو مکہ کے پہاڑوں اور انسان کے غرور دونوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ بات ہے سورہ زلزال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ کتنی جامع ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ مجھے قرآن کا کوئی حصہ سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 سورتیں پڑھ لو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میری زبان بھاری ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 3 سورتیں پڑھ لو جو حا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ 3 سورتیں پڑھ لو جو سبحی سے شروع ہوتی ہیں۔ اس شخص نے پھر وہی کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی سورہ سکھائیے جو مختصر ہو اور جامع ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی تو اس شخص نے قسم کھائی اور کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کبھی کچھ اضافہ نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ شخص چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چھوٹے شخص نے نجات پالی، اس چھوٹے شخص نے نجات پالی۔ تو آخر اس سورہ میں کیا ہے جس نے ایک عام شخص کو نجات کی خوشخبری دی؟ اتنی مختصر اور اتنی جامع۔ آئیے اس سورہ کو پر اثر انداز میں سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ سورہ شروع ہوتی ہے اس آخری منظر سے جس کا مکہ کے کفار انکار کرتے تھے۔ پہلی آیت ہے، زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ عام زلزلہ نہیں ہے، زلزالہ کا مطلب ہے اس کا خاص زلزلہ، وہ آخری زلزلہ جس کے لیے یہ زمین بنائی گئی تھی، ایسا زلزلہ جو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ زمین پھٹ رہی ہے یا اللہ، یہ عام زلزلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس زلزلے کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ قالہا یعنی بوجھ، ہر بوجھ، صرف مردے اور خزانے نہیں بلکہ ہر راز، ہر گناہ، ہر نیکی جس کا بوجھ اس زمین نے اٹھا رکھا ہے، زمین سب کچھ اگل دے گی۔ قبریں پھٹ گئی، مردے نکل رہے ہیں، اتنا سونا زمین کے نیچے، لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ اس وقت یہ انسان جو دنیا میں سب کچھ بھول بیٹھا ہے یہ خوف سے چلائے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا، یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی انسان ہے جو کہتا تھا
قیامت کب آئے گی؟ یہ وہی انسان ہے جو پہاڑوں کو دیکھ کر کہتا تھا ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ آج جب وہ قیامت آ گئی تو یہ انسان حیران ہے۔ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں ہل رہی ہے؟ اسے کیا ہو گیا؟ تو یہ سب سچ تھا؟ یہ واقعی ہو رہا ہے؟ انسان پوچھے گا کیا ہوا، اور زمین خود جواب دے گی۔ يومئذ تحدث أخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ بأن ربك أوحى لها، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ زمین گواہی دے گی، یہ بے جان زمین اللہ کے حکم سے بول اٹھے گی۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے اس کی پشت پر کیا عمل کیا۔ زمین بتائے گی اے میرے رب فلاں دن فلاں وقت اس نے تیرے لیے سجدہ کیا اور فلاں نے تیری نافرمانی میں ظلم کیا۔ اس نے ایک غریب کو جھڑکا تھا، زمین بول رہی ہے۔ اور یہاں اس نے اکیلے میں سجدہ کیا تھا۔ یا اللہ تیری زمین گواہ ہے۔ جب گواہیاں ہو جائیں گی تب حساب کا وقت ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، اس روز لوگ گروہ در گروہ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اشتاتن یعنی الگ الگ ہوں گے، کوئی قبیلہ، کوئی نسب، کوئی مال، کوئی سرداری کام نہیں آئے گی۔ مکہ کا ابو جہل اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے جیسے متکبر غرور کرنے والوں کے گروہ میں ہوگا، اور غریب حضرت بلال اپنے صبر کرنے والوں کے گروہ میں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق گروہ میں ہوگا۔ ہم الگ اور وہ الگ۔ طاقت کہاں گئی؟ میرا قبیلہ، میرا مال، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ اور پھر آئے گا اس کفار کے سوال کا جواب جو ایک کھجور پر ہنستا تھا۔ آخری دو آیات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قعال ذرہ، ایک چھوٹے سے ذرے کا وزن مکہ کے کافر صرف پہاڑوں اور اونٹوں کو ہی وزن والی چیز سمجھتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وزن ایک ذرے کا بھی ہوتا ہے۔ تمہاری ایک مسکراہٹ، تمہارے راستے سے ہٹایا ہوا پتھر، تمہارا چھپا کے دیا ہوا صدقہ، سب کچھ اس دن وزن رکھے گا، اور تمہارا چھوٹا سا جھوٹ، تمہاری ہلکی سی تکلیف دینے والی بات، وہ بھی وزن رکھے گی۔ الحمدللہ ایک ذرہ قبول ہو گیا۔ ایک مذاق، صرف ایک مذاق کی اتنی بڑی سزا؟ اللہ کے ہاں پہاڑ کا نہیں، اس ذرے کا بھی حساب ہے۔ اب سب سے ضروری بات، 1400 سال پرانی ان آیات کا میری اور آپ کی زندگی میں کیا کام ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ماحول بھی مکہ کے اس دور سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہم بھی وزن بڑی چیزوں کا ہی مانتے ہیں۔ ہماری نظر بڑی بڑی نیکیوں، مسجد بنوانے یا لاکھوں روپے صدقہ کرنے پر ہوتی ہے، اور اسی دوڑ میں ہم چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے فون پر کسی کی مدد کی درخواست کو دیکھتے ہیں اور انگلی سے آگے بڑھا دیتے ہیں، سوچتے ہیں میرے 1 روپے سے کیا ہوگا، میرے ایک اچھے الفاظ سے کیا فرق پڑے گا۔ ہم راستے سے پتھر ہٹانے کو، کسی کو دیکھ کر مسکرانے کو یا اپنے والدین کے پاؤں دبانے کو معمولی نیکی سمجھتے ہیں۔ ہم اس ایک کھجور کی طاقت کو بھول گئے ہیں، اور ہم چھوٹے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوستوں میں بیٹھ کر کی گئی ہلکی سی برائی، فون پر بول دیا گیا معمولی سا جھوٹ،
کسی کا دل دکھا کر کہا میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر ذرہ گنا جا رہا ہے۔ یہ سورہ ہمیں ذرے ذرے کے حساب کا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ یہ زمین جس پر ہم غرور سے چلتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، کل یہ سب گواہ بن کر بول اٹھیں گے۔ ذرا سوچئے اس دن ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس دن ہر ذرہ برابر چیز کا حساب ہوگا۔ ارے میرے 1 روپے سے کیا ہوگا؟ کوئی اور ہٹا دے گا، یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ ارے وہ اس کو دیکھا تھا، کیا پہنا ہوا تھا؟ میرا ہر ذرہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی گواہی دیں گی کہ میں نے کیا لکھا اور میں نے کیا کہا۔ یا اللہ میرے ہر ذرے کو معاف فرما اور ہر ذرے کو قبول فرما۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سورہ کی تفصیل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔